اوپر تکبر کرنے لگ گئے یہ ظالم. انہوں نے کہا یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں معجزہ، یہ تو ایک جادو ہے یہ سارے کا سارا. ٹھیک ہے، فرعونی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازل سے لکھا جا چکا تھا یہ ظالم دنیا کے نشے میں مست اور مغرور ہو کر یہ پیغمبروں کے مقابلے کریں گے، اور ایک پیغمبر کا نہیں 2 پیغمبروں کا ظالموں نے مقابلہ کیا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. پس جب کہ آیا ان کے پاس حق سے مراد صحیح دلیل یعنی معجزہ. تورات ابھی تک نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے، صحیح دلیل معجزہ. تورات تو فرعون کو غرق کرنے کے بعد ملی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جب غرق کر دیا فرعون کو پھر اس کے بعد تورات میں. ابھی یہ دلائل یہ معجزات مراد ہیں. ٹھیک ہے، پس جب آ گیا ان کے پاس حق صحیح دلیل یعنی معجزہ، معجزات سے مراد عصا اور ید بیضا. ٹھیک ہے، من عندنا ہماری طرف سے. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے. اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں تھا معجزہ دکھانا، یہ معجزہ ہماری طرف سے آیا تھا. یہ طاقت یہ قوت یہ ساری کی ساری ہماری تھی. دیکھو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اس کو، من عندنا ہماری طرف سے. ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ اور ہارون یہی معجزات لے کے گئے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. کیوں بھی معجزے کے اندر شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معجزے کے اندر تو چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین. کہا انہوں نے، فرعونیوں نے کہا بے شک یہ لاٹھی کا سانپ بننا، یہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ لسحر مبین البتہ واضح جادو ہے، صاف جادو ہے. مقابلے کی ظالموں کے اندر طاقت نہیں تھی. سمجھ آئی ہے؟ اگر جادو تھا تو اسی وقت جادوگر لاتے. ٹھیک ہے، اسی وقت. ٹھیک ہے، مقابلے کی طاقت نہیں تھی. انادن کہنے لگے یہ جو کچھ بھی موسیٰ لے کر آیا ہے یہ کھلا جادو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ تو کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بلکہ کیا ہے؟ کھلا جادو ہے، صاف جادو ہے. ٹھیک ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم. جواب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کے متعلق. حق سے مراد وہی معجزات. دھیان سے ذرا ترجمہ غور سے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم کہتے ہو حق کے متعلق لما جاءکم جو کہ آ گیا تمہارے پاس. کیا کہتے تھے؟ کہ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ غور سے. لما جاءکم جب کہ آ گیا تمہارے پاس، تم کہتے ہو یہ جادو ہے. السحر ھذا کیا یہ جادو ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ ترجمہ دوبارہ. اتقولون کیا تم کہتے ہو حق کے متعلق لما جاءکم جب کہ آ گیا تمہارے پاس کہ یہ جادو ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السحر ھذا کیا جادو ہے یہ جلال کے اندر غصے کے اندر جواب دیا تھا. ظالموں کو حیا کرو، معجزے اور جادو کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک کہ معجزہ اور ہوتا ہے، جادو اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر. سبحان اللہ. کہ جادو جو ہوتا ہے نا، جادو کرنے والے وہ شوبدہ بازی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوکے باز ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، دنیا کماتے ہیں جادوگر. لیکن میں تو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آیا، میں دنیا تھوڑی کمانے آیا ہوں، تمہارے پاس پیسہ تھوڑی کمانے آیا ہوں، میں تو حق لے کر آیا ہوں تاکہ اپنی نبوت کے اوپر تمہیں میں دلیل دوں اور جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے میں تمہیں وہ سناؤں، تم اس کے اوپر عمل کرو، ایمان لے کے آؤ. ٹھیک ہے، جادو اور معجزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اللہ حضرت موسیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس صریح اور واضح چیز کا تم انکار کرتے ہو کہ میں نے تو پورے چیلنج کے ساتھ یہ معجزہ تمہیں دکھایا ہے، سامنے تمہارے کیا، لاٹھی سانپ بن جانا، ید بیضا، پورے چیلنج کے ساتھ. حالانکہ جادوگر اتنی جرت اور جسارت اور بہادری کے ساتھ یہ کام نہیں دکھا سکتے جتنی جرت اور بہادری کے ساتھ میں نے تمہیں یہ کام دکھایا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہاں، کیونکہ جادو کیا ہے؟ فریب ہے، دھوکہ ہے. جادو کر کامیاب نہیں ہوتے کبھی بھی. ہاں، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہیں دکھا رہا ہوں، میں تو کامیاب ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر، کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو.
فریب ہوتا ہے سارا، مکاری ہوتی ہے ساری کی ساری، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پیغمبر جو معجزہ لے کر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، اور حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، لہٰذا حق کیا ہو جاتا ہے؟ غالب ہو جاتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے، اور جادو کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ کہا انہوں نے، اب فرعونیوں نے جواب دیا، کہا انہوں نے، اچھا حضرت موسیٰ کے جواب کے انہوں نے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو حق کے متعلق جو تم کہتے ہو تمہارے پاس حق آ گیا، تمہیں جادو کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ الٹا ہی کیا کہنے لگے؟ عاجز آگے نا حضرت موسیٰ کے جواب کے آگے، عاجز آگے، جھوٹے تھے، کیا کہنے لگے؟ اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو دور کرے ہمیں، اما، ان ہستیوں سے، وجدنا علیہ آباءنا، جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو۔ دیکھو جواب کیا دے، چاہیے تو یہ تھا حضرت موسیٰ کے سوال اس کا جواب دیتے بات کا، لیکن اس کا جواب نہیں دیا، اپنی طرف سے ڈھکوسلے ہم مار رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور ہووے واسطے تم دونوں کے سرداری، بڑائی، کن دونوں کے؟ دونوں بھائیوں کے، موسیٰ اور ہارون کے، تم دونوں کے سرداری فی الارض، زمین میں، وما نحن لکما، اور خوب سمجھ لو نہیں ہے ہم واسطے تمہارے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ماننے والے، یقین کرنے والے بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جواب دینے سے وہ کیا آگے عاجز آ جائے، تو کیا کہنے لگے؟ ہمارے پاس کیا کس لیے ہے؟ تو اس لیے آیا ہے کہ جس کے اوپر ہمارے باپ دادا چلتے رہے، فرعون کی عبادت کرتے رہے، ہم اس طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر آ جائیں، تمہارے تابع بن جائیں اور ہماری عزت ختم ہو جائے، تم دونوں بھائیوں کو سرداری مل جائے زمین کے اندر۔ دیکھو وہی لالچی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافر مشرک جو ہوتا ہے یہ سرداری چاہتا ہے، مال دولت پیسہ اس کا اس کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، تمہیں سرداری مل جائے، ہماری سرداری ختم ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی بھی تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا کیا دماغ خراب ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم تمہاری باتوں کو مان کے اپنی عزت کو خاک میں ملا لیں، ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے اندر حب جا، حب مال ہے، یہ ساری کافر مشرکوں کے اندر یہ سرداری والی جو ہوتی ہے بڑی لالچ ہوتی ہے کہ سرداری نہ چھین جائے۔ مشرکین مکہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اختلاف تھا کہ اگر ان کو مان لیا سرداری چلی جائے گی، یہودیوں کو بھی یہی اختلاف تھا کیونکہ پہلے مدینہ کے اندر یہی بات تھے، سردار تھے یہ سارے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو یہی اختلاف تھا اگر ہم نے ان کے اوپر ایمان لے تو سرداری چلی جائے گی، حب جا تھا یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی سب سے بڑی ان کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ یہ بھی ان کی چیز جاتی تھی کہ ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو دور کرے ہمیں ان ہستیوں سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس کے اوپر پایا کہ پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکم الکبریاء، اور ہووے واسطے تم دونوں کے سرداری فی الارض، زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم واسطے تمہارے دونوں کے ایمان لانے والے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر، ٹھیک ہے، لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر، علیم جاننے والا، مطلب ماہر جادوگر جو جادو کو سمجھتا ہو، جادو کے اندر ماہر ہو، ٹھیک ہے، لے آؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر، ٹھیک ہے، فرعون نے کہا نا کہ عصا ید بیضا دیکھ کر تو وہ گھبرا گیا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں معجزات دکھائے اس کے بڑے دربار میں وزیروں مشیروں، وہ گھبرا گیا کہ کہیں لوگ اس بات کو سچا نہ مان لے اور میری یہ سرداری ساری ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا لے کے آؤ، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لے کے آؤ جادوگر، ملک سے اکٹھے کرو سارے کے سارے جادوگر۔ اپنے درباریوں سے کہا ہم بھی موسیٰ کا مقابلہ کریں گے اور ہم لوگوں کے اوپر یہ ثابت کر دیں گے کہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر ہی ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ جو ہے یہ کیا ہے، اپنے یہ من جانب اللہ نہیں لے کے آئے، یہ سارا کی سارا کیا ہے، یہ جادو ہی ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے اندر ہم پڑھ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ پس جب پھر سارے جادوگر آگے، میدان سجا، فلما
جا السحرۃ، پس جب آئے جادوگر، قال لہم، تو کہا واسطے ان کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو تم جو کچھ کہ تم ڈالنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، رسیاں، لاٹھیاں، وہ جن کے ذریعے وہ جادو کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ نے ان کو دعوت دی، ڈالو اپنی لاٹھیاں، ڈالو اپنی رسیاں، ڈالو۔ ٹھیک ہے تو ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اس وجہ سے شاید دعوت دی کہ تم ڈالو پہلے، کہ میرا جو معجزہ دکھانا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو رسیاں، پہلے تم یہ لاٹھیاں ڈالو اپنی، جن کے ذریعے تم جادو دکھاتے ہو، لیکن میرا جو معجزہ جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر، اللہ کے اختیار کے اندر، جب اللہ کی مرضی ہوگی، میری لاٹھی اس وقت کیا بن جائے گی؟ سانپ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، قال لہم موسیٰ، کہا واسطے ان کے موسیٰ نے، ڈالو تم جو کچھ کہ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ، پس جب ڈالا انہوں نے کس کو؟ اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو، تو پھر وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے رینگتے سانپ لوگوں کو نظر آنے لگے، حقیقت میں وہ لاٹھیاں تھی، وہ سانپ تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے اپنی لاٹھیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے کوئی ایسا کیمیکل بھرا تھا، اور اوپر انہوں نے لاٹھی کے اوپر سانپ کی ساخت کا رنگ کر دیا، اور لاٹھیوں کے اندر کیا بھر دیا؟ کوئی ایسا کیمیکل بھر دیا، جب وہ دھوپ کے اندر چھوڑتے تھے اس کیمیکل کو، اندر ہیٹ ملتی، حرارت ملتی، وہ کیمیکل ابھرنے لگتا تھا۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ جی کیا بن رہے ہیں؟ یہ سانپ رینگ رہے ہیں۔ یہ کام جادوگر تھے نا، شوبدہ بازی ہوتی ہے جادو کے اندر، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دیکھنے والے کو سارے چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آنے لگے۔ ٹھیک ہے، فلما القوا، پس جب ڈالا انہوں نے، قال موسیٰ ما جئتم بہ، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ما جئتم بہ، جو کچھ تم آئے ہو، بہ ساتھ اس کے، السحر، یہ جادو ہے۔ سمجھے یہ کہ نہیں؟ جو کچھ لائے ہو تم ساتھ اس کے، السحر، یہ جادو ہے، نہ کہ وہ جادو ہے جس کو فرعون جادو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو کچھ تم لائے ہو، نہ کہ وہ جادو ہے جس کو فرعون جادو کہتا ہے، یعنی میرے معجزے کو فرعون کیا کہتا ہے؟ جادو کہتا ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی یہ واقعہ آئے گا، وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ وہاں پہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک بار دیکھ کے گھبرا گئے تھے، سمجھے، وہ بھی ڈر گئے تھے، کیا بن گیا یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے کیا فرما دیا کہ جو کچھ تم لے کے آؤ یہ جادو ہے۔ حالانکہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا پہلے گھبرائے تھے خود بھی، حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئے، سانپ ہی نظر آنے لگے رینگتے ہوئے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گھبرائے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، میں ابھی ان کو مغلوب کر دوں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہی جملہ آگے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ابھی 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 ان قریب، یبطلہ، دھرم برم کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے، باطل کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، درہم برم کر دے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں بننے دیتا، یصلح نہیں بننے دیتا، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، فساد مچانے والوں کا عمل۔ ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو نا یہ ہے جادو۔ ٹھیک ہے، جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے، وہ معجزہ ہے، جو تم لائے ہو وہ ہے اصل جادو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، تو کہا کہ ان قریب تم ابھی ابھی دیکھو گے کہ میرا اللہ تمہارے اس جادو کو میرے لائے ہوئے حق کے ساتھ کس طرح ملیا میٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اس جادو کو میرے لائے ہوئے حق کے ساتھ کس طرح ملیا میٹ کرتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی لاٹھی ڈالی، وہ کیا بن گیا؟ اژدھا بن گیا، اور لگا سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ریگ نے صفایا کر کے رکھ دیا، وہاں میدان ہی صاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور تم میرے مقابلے کے اندر کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ فساد مچانے والوں کا کام صبرنے نہیں دیتا۔ وجہ کیا؟ مطلب کہ تم اس جادو کے ذریعے، ان جادوگروں کو بلا کے جادو کے ذریعے میری توحید کا کام روکنا چاہتے ہو،
کہ میں لوگوں کو توحید سنا رہا ہوں اور تم یہ جادو کے ذریعے، شرک و کفر کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے اپنا شرک پھیلانا چاہتے ہو، اپنا کفر پھیلانا چاہتے ہو، اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اور میں جو اللہ کی توحید لے کر آیا ہوں اس کا کام بند کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھ لو میرے ساتھ اللہ ہے۔ ہاں تم ہو فساد مچانے والے، شرک و کفر مچانے والے، زمین کے اندر پھیلانے والے۔ اللہ ایسے فسادیوں کو، ایسے شرک و کفر پھیلانے والوں کو اللہ کبھی بھی ان کا کام نہیں بننے سنورنے دیتا، اللہ ان کو ناکام کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ علت وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو ساتھ اپنے کلمے کے، مطلب کلمے سے مراد وعدے کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ میں اپنے پیغمبر کو غلبہ دوں گا، ہمیشہ میں اپنے پیغمبر کو فتح دوں گا، نصرت دوں گا، میرے پیغمبر کے ساتھ میری تائید اور میری نصرت، میری مدد کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثابت کرتا ہے اللہ ہر میدان کے اندر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم جرم کرنے والے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ناخوش ہوں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو غلبہ کیا دیتا ہے؟ ضرور دیتا ہے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس واقعے کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل۔ صدق اللہ۔